نے بعض صحابہ کے علمی اختلاف کے بارے میں سوال کیا، فقال، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ کی مثال، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی مثال ایسے ہے جیسے سکائی میں سٹار ہیں، جیسے آسمان میں ستارے ہیں۔ آپ کے صحابہ کا مقام و مرتبہ میرے ہاں ایسا ہے، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، جیسے آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، میرے ہاں تمہارے صحابہ کا یہ مقام ہے۔ اللہ اور ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ نُورٌ، آگے حدیث کے الفاظ، وَلِكُلٍّ نُورٌ وَلِكُلٍّ نُورٌ، ہر ایک صحابی کے لیے نور ہدایت ہے، ہر ایک صحابی کے لیے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے جواب میں، سرکار نے سوال کیا، اللہ جل شانہ نے جواب دیا، وَلِكُلٍّ نُورٌ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے آپ کے ہر صحابی کے لیے ہدایت کا نور ہے۔ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ، تو آپ کے جس کسی بھی صحابی کی عمل کو، آپ کے کسی بھی صحابی کی روایت کو کسی نے فالو کیا، کسی نے اختیار کیا، صحابہ سے مختلف روایتیں آتی ہیں نا حدیث میں، تو جس صحابی کی روایت کو جس نے اختیار کیا علمی طور پہ، ذرا توجہ رکھنا، تو اللہ فرماتا ہے فَهُوَ عِنْدِي عَلَىٰ هُدًى، وہ میرے نزدیک ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے ہاں ہدایت یافتہ ہے، جس صحابی کو فالو کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت یافتہ ہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ روشن ستار ہیں، میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو میرے جس صحابی کی پیروی کرو گے، میرے جس صحابی کو فالو کرو گے، اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ وہ حدیث ہے جس نے سارے عقدے حل کر دیے۔ اب ہمارے امام اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ تابعی بزرگ، آپ کی 80% جو فقہ ہے نا، فقہ حنفی، وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، ان کی روایتیں نہیں ہیں، سب سے کمی تر روایات، علمی بہار ہے۔ پھر محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ نے اپنی روایت دیگر صحابہ سے لی، ان کا اپنا علمی مقام ہے۔ امام مالک عالم مدینہ، جن کے حدیثوں میں نام فضائل کے ساتھ آئے، انہوں نے صحابہ کرام سے مختلف روایت دی، ان کی اپنی علمی بہار ہے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل جو 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ الحدیث تھے، انہوں نے دیگر صحابہ کرام سے روایت دی، ان کی اپنی علمی بہار ہے۔ تو ساری بہاریں، یہ علمی اختلاف، یہ حدیث میں سرکار نے یہ عمل کیا، صحابہ نے یہ عمل کیا، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے چاروں مذہب اربعہ اہل سنت ہیں، بڑھیا بات، سارے اہل سنت ہے۔ لہذا حنفی کی شافعی کے پیچھے، شافعی کی حنفی کے پیچھے، مالکی کی حنبلی کے پیچھے، حنبلی کی مالکی کے پیچھے رعایت کا خیال رکھتے ہوئے نمازیں بالکل درست ہیں، کیونکہ سارے حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی اصل بہار، اور صحابہ کرام کی زبردست نور جو ہم کو مختلف ائمہ مذاہب اربعہ، چاروں اماموں سے ہمیں ملے، اور ہمارے امام کو خصوصاً افضلیت یہ ملی جو پھر تینوں کو نہ ملی، اور صرف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو جن کی تقلید کر کے الحمدللہ ہم حنفی کہلاتے ہیں، وہ یہ ملا اعزاز کے عام تابعی بزرگ ہیں، بیچ میں کوئی راوی لانے کی ضرورت نہ پڑی، براہ راست صحابہ سے روایت کی، براہ راست روایت کرنے والے اس مقام کی۔ اب یہ تھی وہ اجمالی باتیں جو صحابہ کرام کے بارے میں قرآن اور حدیث نے بیان کی، تاکہ ہمیں یہ معلوم جائے کہ مطلقاً صحابہ کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ خلیفۃ المرسلین افضل البشر
بعد الانبیاء، یہ جو بالتحقیق کہا جاتا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہ بالتحقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل بشر، سب سے افضل انسان انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق بالتحقیق ہیں۔ یہ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق قرآن ہے اور تحقیق حدیث صحیحہ ہیں۔ قرآن کی بے شمار آیات بینات اور 316 حدیث صحیحہ نے ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کیا، جو کسی صحابی کے لیے 316 حدیثیں نہیں آئیں، وہ ابو بکر صدیق کی شان میں آئیں۔ اتنے فضائل و مناقب حدیث میں 316 حدیثوں میں آ گئے، اور باقاعدہ صحابہ کرام کے اپنے اپنے فضائل و مناقب بیان ہوئے، مگر اتنے نہیں جتنے ابو بکر صدیق کے۔ اب ہم دیتے قرآن، perfect guidance of all the humanity، ساری انسانیت کے لیے جو ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، کس میں؟ قرآن میں۔ اب قرآن اور ابو بکر صدیق، قرآن کیا کہتا ہے ابو بکر صدیق میں اشار میں؟ اللہ جل شانہ نے کیا اصول دیا؟ اب آیت پہلی ایسے بات فرمائے، الا تنصروہ، اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ جل شانہ نے اس وقت بھی اپنے محبوب کی مدد کی۔ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب کفار کی شرارت کی وجہ سے میرے محبوب کا شہر مکہ مکرمہ سے نکلنا ہوا، صرف 2 جان سے، جانیں 2 تھیں، ثانی اثنین، جانیں 2 تھیں، اور وہ دونوں کہاں تھیں؟ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ ہما کی تسلیہ ہے، ہما کی جو ضمیر تسلیہ کے لیے 2 کے لیے ہوتی ہے، اذ ہما فی الغار، اے حبیب یاد کیجیے جب دونوں وہ، اور اے قرآن کو پڑھنے والے تم یاد کرو، تم اس کو قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں غار میں تھیں۔ اذ یقول لصاحبی لا تحزن، جب اپنے صاحبی کو، توجہ رکھنا، اذ یقول لصاحب، یقولو کا فاعل مصطفیٰ ہے، اور جب مصطفیٰ کریم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب ہی اپنے صحابی کو ارشاد فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہ اہم بات، علمی بات ہے، اذ یقول لصاحبی، اب صاحبہ یصحب صحبا وصحبتا، صاحبہ جو صاحب مصاحبتا، کہتے ہیں ایک دوسرے کی صحبت اختیار کرنا۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا اس یقول صاحب ہی، جب انہوں نے اپنے صحابی سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا، صدیق اکبر کی قطعی دلیل، قرآن کی قطعی دلیل انکار کفر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم و شان صحابی ہیں جن کی صحابیت میں قرآن نے مہر لگا دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ان کی صحابیت پہ قرآن نے قطعی مہر لگا دی۔ اس یقول لصاحبی فرمایا، اب صحابی پہ قطعی مہر لگی قرآن کی۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت ایسی قطعی ہے کہ اب کوئی بدبخت اگر ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا، اس کو اللہ دار اسلام سے خارج کر دے گا، کیونکہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کا انکار کفر ہے۔ اس یقول لصاحب ہی، جب انہوں نے اپنے صحابی ابو بکر صدیق سے فرمایا، لا تحزن، بڑی محبت کی بات آ رہی ہے، لا تحزن، اے ابو بکر صدیق غم نہ کر۔ یہ لا تحزن سرکار کے لیے نہیں ہے، یہ حزن کس کے دل میں تھا؟ ابو بکر صدیق کے دل میں تھا۔ ان کو یہ خدشہ تھا، غم تھا، حزنا یحزن کہتے ہیں دوسرے کا غم کرنا، خافا یخافو اپنا خوف ہونا، اور حزنا یحزن دوسرے کا غم کھانا، فرق رہے، ڈفرنس ہے۔ حزنا یحزن دوسرے کا غم کرنا، خافا یخافو اپنا خوف ہونا۔ یا ابو بکر صدیق کو کس کا خوف ہے؟
لا تحزن، سرکار فرمانا ہے ابو بکر صدیق گھبراہٹ کو چھوڑ دے، خوف نہ کر، میرا خوف نہ کر، میرا غم نہ کر، ان اللہ معنا، اس لیے کہ اللہ کی تائید ہمارے ساتھ۔ اس لیے غار کے تھانے پہ پہنچنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو اندر نہیں جانے دیا۔ مکڑی پہ جالا آ گیا، جالا بون دیا مکڑی نے، اب جائیں اندر، وہ کیسے جا سکتا ہے؟ جالا ختم ہو جانا چاہیے تھا، اللہ نے قدرت سے پیدا کر دیا، اللہ نے ان کو اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق کی گھبراہٹ تھی، یہ حزن تھا کہ یہ کافر کہیں اندر آ کے نقصان نہ پہنچائے، یہ تو بالکل سر پہ آ کھڑے ہیں، اگر یہ اندر آ گئے تو کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نقصان نہ دیں۔ یہ جو حزن تھا نا، اس حزن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لا تحزن، اے ابو بکر صدیق تو غم نہ کر، یہ حاضر کا سکتا ہے، لا تحزن تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم کیسا؟ جو خالق ہر چیز کو، جس کا وجود نہ تھا، پیدا کیا، اور ہر چیز کو زندگی اور موت دیتا ہے، قادر مطلق اس کی ذات ہے، تو اس کی ذات جب ساتھ ہو تو پھر غم و حزن آ کیسے سکتا ہے؟ کوئی نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کفار نقصان کریں گے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، آگے کیا؟ انزل اللہ سکینۃ علیہ، تو اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے سکون اور اطمینان حضرت ابو بکر صدیق کے دل پہ انڈیل دیا، نازل کر۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ قال علی جوزن سلطان القاری رحمہ الباری، السکون والشیء الذی یحصل به طمانینۃ القلب والوقار۔ آپ فرماتے ہیں جب دل پہ اطمینان کی کیفیت طاری ہو جائے، دل پروقار ہو جائے، سکون میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں سکون، اطمینان۔ فانزل اللہ سکینۃ علیہ، اللہ نے اپنا اطمینان، اپنی طرف سے سکون کا اہتمام فرمایا، ابو بکر صدیق کے لیے سکون کا انتظام فرمایا۔ ان کے دل اور ملال پہ جو سرکار کے لیے غم کھا رہا تھا، اللہ جل شانہ نے ان پہ سکینہ نازل کر دیا۔ یہ گھبراہٹ ہی جاتی رہے کہ ابو بکر صدیق کیوں پریشان ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، أَيَّدَ يُؤَيِّدُ تائید، باب تفعیل ہے، اور اللہ جل شانہ نے ایسے گروہوں کے ساتھ، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، ایسے گروہوں کے ساتھ ان کی مدد کی، تائید کی، لم تروها، جس کو تم نے نہ دیکھا، اللہ نے وہ غیبی مدد فرمائی جس کو تم نے نہ دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ نے کافروں کی بات نیچے ڈال دی۔ کفر ہمیشہ گندگی ہے، اللہ نے اس کو نیچے ڈال دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ قربان۔ کوئی ترجمہ ہے جو قرآن کا بنتا ہے، جو مفسرین نے کیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اللہ ہی کا کلمہ بلند ہے سب سے۔ اللہ جل شانہ نے، اب اس قرآن کی پوری آیت کو ذہن میں رکھے، اللہ جل شانہ نے ابو بکر صدیق کو غار جار فرمایا، ابو بکر صدیق کی صحابیت پہ مہر لگائی، اذ یقول لصاحبہ فرما کے، فانزل اللہ سکینۃ علیہ، ارشاد فرما کے ابو بکر صدیق کے سینے پہ سکون کا اہتمام فرما دیا۔ اب دوسری آیت قرآن، القرآن ابو بکر صدیق، میں نصوص قطعیہ بیان کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، نصوص قطعیہ قرآن، اس سے بڑھ کر تو کوئی ہدایت نہیں ہے۔ خود قرآن کیا کہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ قرآن کا ہے۔ تو جو قرآن کا راستہ وہ سیدھا ہے، وہ قرآن ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صوف اور سینہ عربی میں فعل کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، جب فعل کے شروع میں لگ جائے۔ جنب، جنب تجنیبا، باب تفعیل پہ یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے،
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ سب تفصیل فرمایا جہنم سے سب سے زیادہ دور رکھا جائے گا، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، الاتقا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ بڑا توجہ آپ سنتے رہنا قرآن کو، تفسیر قرآن بالقرآن ہے انشاءاللہ، تفسیر قرآن بالقرآن، توجہ رکھنا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ کون؟ الاتقا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو مال اللہ کے راستے میں اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک و صاف ہو جائے، مال پاک و صاف ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور ان کا کسی پہ کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ چکانا چاہتے ہیں، ان کا کسی پہ کوئی احسان نہیں کہ وہ بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ کیا؟ کس لیے؟ ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو رب اعلیٰ جل جلالہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب ان کا رب بھی ابو بکر صدیق کو راضی کر دے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان قریب ابو بکر صدیق اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ ان کو عطا کرے گا وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ آیات بینات ابو بکر صدیق کی شان بیان کرتے ہیں۔ اب توجہ والی بات، آیت کے شروع میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا اسم تفضیل ہے، اتقا اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اسم تفضیل جب آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا۔ الاتقا سب سے بڑا پرہیزگار۔ اب قرآن نے ذرا توجہ رکھنا، ابو بکر صدیق کو قرآن نے اتقا فرمایا۔ اب جو اتقا ہے وہ اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے، توجہ رکھنی پڑے گی آپ۔ اب جو اتقا ہے، اب جو اتقا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے۔ اب قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دوسری آیت، اس آیت کی یہ تفسیر کر رہی ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عظمت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ توجہ رکھنا، ادھر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ ابو بکر صدیق جہنم سے دور رکھیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ تمام مفسرین محدثین و مورخین کا اس پہ اتفاق ہے کہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔